اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر پلانا ہے، زہرا کے وہ بابا ہے، اماں زہرا کے وہ بابا ہے، مولا حسنین کے نانا ہے، زہرا جی کے وہ بابا ہے، زہرا جی کے وہ بابا ہے، حسنین کے نانا ہے۔ زہرا جی بی بی کا نام لیتے میں ڈر آتا ہے، زہرا جی کے وہ، میری بیٹی کو مجلس میں کوئی نام لے تو میں شاید نام مجھے اچھا لگے گا، گاؤں کے پینڈو لوگ ہیں، ہماری عورت کا نام اگر بازار میں کوئی لے جائے اپنا بھی لے تو مارنے مرنے پہ آ جاتے ہیں، لیکن سرکار نے سارا کچھ ہی دے دیا اور ہم بی بی کا نام بھی لیتے رہتے ہیں، لیکن پھر نام ایسا ہو کہ دشمن بھی سنے تو ادب سے اس کا وجہ کوشش تو کرے نا۔ زہرا جی کے وہ بابا ہے، حسنین کے نانا ہے، زہرا جی کے وہ بابا ہے، حسنین کے نانا ہے، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ ابھی وہ ہم چینل والے پوچھ رہے تھے کہ محفل میلاد تو ہے لیکن آپ نے پاکستان کا میپ کیوں بیچ میں لگایا ہوا ہے، تو پاکستان کا میپ دامن کی طرح پھیلایا ہوا ہے۔ آؤ آج وہ اس جگہ پہ ہم آ گئے ہیں جہاں ملک توڑنے کے راستے پہ چل پڑے ہیں، ٹھیک ہے، تو میں یہ پورا ہی لے کے اس بی بی کے در پہ پیش ہو گیا ہوں، شاید سرکار کو ناراض ہی نہ کر بیٹھے ہوں جو کچھ ہم کر رہے ہیں، لیکن صحابہ کرام جو کام سرکار سے ڈر ہوتا تھا کہ وہ نہ کر دیں گے یا انہیں کہتے ہوئے بھی ڈر آتا تھا، یا سرکار اگر انکار بھی کر دیتے تھے وہ پھر بی بی پاک کو کہتے تھے، اور بی بی پاک کو سرکار نے کبھی نہ نہیں کی ہے، ٹھیک ہے۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ پورا کر، مجھے تو آتا نہیں ہے، مجھے پڑھنا نہیں آتا، میں تو اپنی رو بول رہا ہوں۔ کیوں عزت سے نہ مر جائیں ہم نام محمد پر، کیوں عزت سے نہ مر جائیں ہم نام محمد پر، یوں بھی تو ایک دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے، یوں بھی تو ایک دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔
یہ جو شعر ہے، کیوں عزت سے نہ مر جائیں ہم نام محمد پر. نام محمد پہ عزت پہ مرنا کیسے ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. 75 سال پہلے یہ نعرہ لگایا تھا، یا ہم نے اللہ کو نعرہ لگایا تھا؟ پتہ نہیں. کیا واقعی پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ؟ اگر ہم سب محمد الرسول اللہ کے راستے پہ کھڑے ہیں، اگر ہم ویسے کے ویسے ہیں، وہی ہمارے ہیرو ہیں، وہی ہمارے لیڈر ہیں، انہوں نے جو قرآن ہمارے تک چھوڑا اور ان کی آل نے جو ہمیں کر کے دکھایا، عزت سے مرے نا کربلا والے. ہم میں سے کتنے کربلا پہ آج کھڑے ہو سکتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے آج کے یزید کو للکار سکتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں ہم امریکہ کا وینٹیلیٹر بند ہو جائے گا. وقت کے یزید کو کتنے للکار رہے ہیں؟ فلسطین والے للکار رہے ہیں. ہم میں سے کتنے للکار رہے ہیں؟ یہ نعتیں، یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں جو فلسطین میں ہو رہا ہے، یہ میلاد جو ہم کر رہے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے سرکار فلسطین چھوڑ کے ہم ساروں کو دیکھ رہے ہوں گے؟ میں کرا تو رہا ہوں، مقصد آپ لوگوں کو اکٹھا کرنا تھا، مقصد ہم سب کو سوچنے پہ مجبور کرنا تھا. ہم کر کیا رہے ہیں؟ مل بیٹھ کے کھایا بھی ہے، پیا بھی ہے، لنگر بھی کیا ہے، سرکار کا نام بھی لیا ہے، لیکن ہمارے اپنے گھروں میں بھی ہم فرعون بنے ہوتے ہیں، فسادی بنے ہوئے ہیں محلے میں، شہروں میں. ہمارے سے ہماری بیٹیوں کی عزت محفوظ نہیں ہے. میں ایک کلپ اگر آپ کو سنا دوں، آپ لوگوں کو شاید ہضم نہ ہو. آپ کہتے ہیں کاکی کسے کہتے ہیں، کاکی کسے کہتے ہیں؟ وہ بچیاں جو، میرا فون کون لے گیا؟ وہ بچیاں کہتے ہیں میرے گلے کیوں لگتی ہیں؟ بچوں جس نے وہ اینا زروا سب لنگر کرو خود ہی، میرا نہیں انتظار کرنا، میں ہی آج ڈال کے دوں یا کچھ کرو. یہ اپنے گھر والوں کے نہیں گلے لگتی کہ قابو نہیں آتی، میرے کیوں لگتی ہے؟ عاشق یہ ساری سرکار کی ہیں. یہ میرے سے وہ نظام مصطفیٰ، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے وہ مانگتی ہیں، وہ پریکٹیکل مانگتی ہیں. نہیں تو میں نے بتایا نا کہ وہ سید زادہ جو فون کر رہا تھا مجھے کراچی سے کہ میری ماں کی بغیر مرضی کے زبردستی شادی کر دی گئی. پھر میں پیدا ہوا اور ان صاحب نے، میرے والد کہتا میں نے دیکھا بھی نہیں، انہوں نے اس پہ الٹے سیدھے الزام لگا کے یا جو بھی کر کے وہ بھی چھوڑ کے بھاگا، اور اس نے آج تک نہیں پوچھا میرے سے میں کہاں ہوں. اور پھر جب میری ماں نے مجھے پالنا شروع کیا، پڑھانا شروع کیا، خود کوئی جاب کرنی شروع کی، تو زمانے نے جوان سید زادی کو تنگ کرنا شروع کیا، اور آ کے جب اس پہ فتویٰ لگایا، وہ پتہ نہیں کس اسٹیٹ آف مائنڈ میں گئی، اس نے پکڑ کے، اس نے کہاں لکھا ہوا ہے یہ قرآن شریف میں، اس نے قرآن ہی چلا دیا. پھر اس کو جیلوں میں کراتے رہے، پوری سزا دی، پتہ نہیں کیا بھی کیا. ڈاکٹرز نے کہا بھی کہ ان کی ذہنی حالت ایسی ہو گئی ہے. انتہائی حساس رائٹر، شاعرہ، نثر نگار تھی، وہ ادیب تھی. کراچی کا واقعہ ہے 30-40 سال پرانا. کہتا ہے مجھے نہیں پتا، میری ماں جیل سے آ گئی، جیل کاٹ کے آ گئی، میں نے زمانے کی لعنتیں سنی. لوگوں نے کہنا تم اس ماں کو، جس نے تو قرآن مجید جلایا تھا. کہتا ہے ڈاکٹر صاحب جب یہ لوگ عدالتوں کے باہر لوگ قتل کر کے اور وہاں سے بری عدالتیں ان کو بری کرتی ہیں اور یہ وی کا نشان نکالتے ہیں، اس نے کاغذ جلا دیے تھے، کیونکہ ہمارے لیے وہ کاغذ ہیں. جب ہم نے عمل ہی نہیں کرنا تو چاہے لائبریری کی باقی کتابیں ہیں، اور وہ ہے، اور وہ عورت جس کو آپ نے زبردستی شادی کرائی، اسی کے نانا کے حکم ہے کہ وہ شادی ہے ہی نہیں ہے. اور پھر دوسرے مرد صاحب نے جو بھی اس سے سلوک کیا، اور وہ بیٹا ایک دے کے جس کو اس نے پالا، پھر اپنی پوری ڈیوٹی کی، پھر آپ لوگوں نے تنگ کیا، معاشرے نے تنگ کیا. یہ وہ مدینہ منورہ کے یہودی تو نہیں تھے جو مسلمان عورتوں کو چھیڑتے تھے، ان کے لیے کہا گیا تھا پردہ کرو. اپنے گھروں میں ہماری بیٹیاں کتنی ہمارے سے پردہ کرتی ہیں. سارے مسلمان نہیں ہیں محرم، ہونے چاہیے. یہ سارے ایک جسم کی مانند ہیں، یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں. بھائی بہن کو کیسے دیکھ سکتا ہے، پھر بیٹی کو کیسے دیکھ سکتا ہے باپ؟ لیکن یہ نہیں ہے محفوظ. تو میرا فون کامران میں مانگ رہا تھا، میں وہ سنانا چاہتا ہوں. میں نے آپ لوگوں کو فارورڈ کیا تھا وہ کویسچنز میں، ایک وائس کلپ تھا پہلا والا جو تھا. یہ ہے کاکی، ان کا کیا درد ہے. یہ پوری ڈاکٹر ہے، اس شہر کی نہیں ہے، زندگی میں 4-5 بار ملی ہوگی کلینک پہ میرے. عجیب اس کی باتیں ہیں. یہ پھر قرآن جلا دیتی ہیں، یہ کوئی اس طرح کی بات کر دیتی ہیں. آپ وہاں سے چلا سکتے ہو؟ وہاں سے ہو سکتا ہے؟ میں مائک پہ چلا دیتا ہوں، مجھے دے دیں. مجھے اسی طرح کی نعت پڑھنی آتی ہے.
اگر آپ لوگوں کو یہ احساس ہی نہیں ہے جس مرضی سیٹ پہ بیٹھے ہو جہاں مرضی بیٹھے ہو کہ سرکار ہیں، تم نے امت لڑا دی ہے کہ ہیں کہ نہیں ہے؟ کہاں ہے نظام مصطفیٰ اس ملک میں؟ کون سی عدالت قرآن کے مطابق فیصلہ کر رہی ہے؟ پھر کیسے تم نے نام رکھا ہوا اسلامی جمہوریہ پاکستان، جب کہ ہماری کرتوتیں حرامی جمہوریہ پاکستان والی ہیں؟ اور فخر سے ہم لوگوں کی بہن بیٹیوں بہوؤں کو اٹھا رہے ہیں، مار رہے ہیں، ذلیل کر رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، ویڈیوز بنا رہے ہیں ایک دوسرے کی. کل آپ نے ملک میں تماشا لگا دیکھا. اللہ ان کو ہدایت دے، ہم سب کو ہدایت دے. یہ بچی کی آواز میری آواز نہیں ہے، یہ اس ملک کی ہر شریف زادی کی آواز ہے، اور گریبان میرا ہے. یہ سب میرے سے سوال کرتی، میرے پاس جواب نہیں ہے. یہ پتہ نہیں کیوں مجھے چپک جاتی ہیں، جانے کیا کچھ کرتی ہیں. اور تم لوگ لکھتے ہو یہ پیر کاکی تھاڑ کا لونڈا اب کاکیوں کی قبضیں کھولتا ہے. حرامزادو، تمہیں عورت کا سوائے جسم کے سوا کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اسی نے تمہیں جنم دیا ہوا ہے، اسی کے پیر میں جنت ہے. تمہارے گھروں میں جنت ہوتی ہے اور تم پامال کرتے ہو. اس کو جواب دو. بیٹا اس کی آواز آپ کی. تو پھر فرسٹ آف آل انہوں نے اپنے سے سیپریٹ کیوں کیے، اور پھر اتنی کمپلیکس ورلڈ. کیونکہ آپ کے اللہ تعالیٰ بہت پیارے ہیں، اور وہ بہت زیادہ، اگر وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں اور پتہ نہیں کتنا پیار کرتے ہیں. تو پھر فرسٹ آف آل انہوں نے اپنے سے سیپریٹ کیوں کیے، اور پھر اتنی کمپلیکس ورلڈ میں کیوں بھیجے جہاں پہ مطلب وی ہیو ٹو سرچ فار ہم. اور پھر بابا بھی دیے جو کہ بلیسنگ ہے بابا، لیکن پھر بابا سے بھی سیپریشن، اور اس میں بھی سو مچ ٹیکنیکلٹی کے ونس والا فیکٹر جو کہ obviously مجھے سمجھ میں نہیں آ سکتا. اور اس کے علاوہ بابا والا اتنا کہ مطلب بابا سے کہ کیونکہ مجھے تو لگتا ہے کہ مجھے کسی سے پیار نہیں ہو سکتا، تو مجھے بابا سے پیار نہیں ہے، لیکن مجھے کسی سے فرق نہیں پڑتا. لیکن ایک جو مجھے غصہ آتا ہے اس بات پہ کہ مجھے بابا کی کیوں یاد بھی آتی ہے. مجھے سوچتا ہے کہ کیوں، مطلب ٹھیک ہے بابا ہیں، لیکن مجھے کبھی کبھی اتنا انوائے کرتی ہے یہ ساری چیزیں کہ مطلب بابا کے لیے مطلب کیوں میں رہوں کہ بابا دور ہے یا قریب ہے، کہ مجھے کیوں ان کی امپورٹنس کا اتنا زیادہ کچھ ہو. اور آلریڈی بابا اتنا پیار کر رہے ہیں، اور بابا اور کیا کرے مجھے تسلیاں دینے کے لیے. اور پھر مجھے اللہ تعالیٰ نہیں اچھے لگتے. اور اس ساری چیز پہ مجھے سب سے زیادہ گندی بات یہ لگتی ہے کہ اگر انہوں نے سارا یہ یونیورس بنا ہی دی ہے، اور مجھے کیا لگے کہ اگر انہوں نے پوری یونیورس بنا دی ہے یا وہ سارا کچھ، پہلے اس دنیا میں وہ کہیں گے کہ مٹیریلسٹک نہیں ہونا، اور پھر انسینٹیو جنت میں کیسلز کا اور پتہ نہیں کیا کیا لوگوں کو دے رہے ہیں، وہ بھی مٹیریلسٹک چیزوں کا. اور پھر اگر کوئی بیچارہ صبر کر، مطلب اسے پیار ہے یا نہیں ہے، چاہے وہ مطلب اللہ تعالیٰ سے ملنا صرف اس لیے چاہتا ہے، لڑنے کے لیے وہ ملنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سے، تو پھر اس سال میں بھی اللہ تعالیٰ پہلے کہیں گے کہ جو ڈیتھ کا پروسیس ہوگا، پھر اس میں کویشچن آنسر جو چلیں گے جو وہ ہوئے گا، پھر وہ سارا دیکھ کے پھر اس میں کیا مطلب اتنا لمبا پروسیس ڈال دیں گے جو کہ آج ٹائمز لانگر ہے دین دس ورلڈ. پھر اس کے بعد کہیں گے کہ اس کے بعد بھی پھر جنت میں بھی جن لوگوں کو کسی کو ہائر رینک ملے گا تو کسی کو لوور رینک ملے گا، اور پتہ نہیں ملنا بھی ہے کہ نہیں. اور پھر اگر کسی بیچارے نے اتنا ادھر اس دنیا میں صبر کیا ہے، obviously وہ لوگ جو مطلب بہت نیک ہے، اگر انہوں نے صبر کر لیا اتنی دنیا میں، اللہ تعالیٰ سے اتنا پیار کیا، تو انہیں بھی پھر کہہ رہے ہیں کہ نئی چیزیں فرائیڈے میں تم نے شکل دیکھو گے تم کو. تو پھر اللہ تعالیٰ کا کیسا اتنا وہ مین سا پیار ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے اتنی دنیا بنائی اور ہیون اور اتنا سارا کچھ بنا دیا ہے، تو اس سب کے اندر میں کیا کروں کہ اگر بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، تو مجھے کیا لگے، مجھے تو اللہ تعالیٰ سے وہ سارا کچھ نہیں چاہیے نا. اگر اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی ملٹیپل اور یونیورسز بنائی ہے، سو آئی ڈونٹ کیئر کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا اور کیا نہیں بنایا. مجھے تو صرف ایک وہ اللہ تعالیٰ کی ایک جب بھی چاہیے نا، اور وہ بھی اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے 100,000 نہریں ہیں، اور اس میں بھی اور اللہ تعالیٰ اگر اتنا ہی انکنڈیشنل پیار ہے اللہ تعالیٰ کا، تو پھر وہ کیوں بار بار مطلب انہیں پھر تھینک یو بھی کیوں چاہیے اپنے ہیومن سے. اور مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ پہلے اپنی اتنی تعریفیں کر لیتے ہیں اور پھر اتنی پیٹی پیٹی چیزوں پہ پھر وہ لوگوں کو کرتے ہیں کہ
یہ کیوں کر دیا, کسی نے وہ کیوں کر دیا. پہلے ہوتی بنا کے ساری ٹینشن ڈال کے لوگوں کو انسان بنا دیے, پتہ نہیں کیوں بنا دیا. مجھے اس بات سے بھی بہت پینک اٹیک ہوتا ہے کہ کیوں بنائے, اور پھر مجھے نہیں اچھا لگتا. اور مجھے اس سے بات یہ نہیں اچھا لگتا کہ اگر کہ بابا دیے ہیں اور اتنے پیارے بابا دیے اور پتا نہیں, مجھے نہیں پتا بابا کیوں دیے. اور پھر اس میں بھی مطلب اگر کچھ بھی نہیں, اگر لائف بہت اسموتھ جا رہی ہے تو پھر آپ اس بات پہ رونا شروع کر دو کہ بابا بھی پاس نہیں اور مجھے بابا چاہیے. اس بات ایون تو میں آپ کو اتنا انوائے کرتی ہوں لیکن پھر بھی یو ڈونٹ او می اینی آف دس. مطلب آپ آلریڈی اتنا کرتے ہیں, آلریڈی اتنا کرتے ہیں, اس کے باوجود بھی پھر مطلب اور چاہیے ہوتا ہے کہ بس بابا چاہیے. لیکن کیوں چاہیے بابا؟ مجھے نہیں چاہیے بابا, مجھے نہیں پتا. اور آؤٹ آف نو ویئر مطلب اگر آپ سارا کچھ صحیح جا رہے ہیں ایک دم سے موت پڑنا شروع ہو جائے گی کہ نہیں ابھی بابا چاہیے, اور بابا نہیں مل سکتے پھر اس طرح. مجھے نہیں اچھا لگتا آپ بھی پھر اس طرح. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انوسینٹ ہے, کیوں انوسینٹ ہے؟ مجھے نہیں لگتا وہ انوسینٹ ہے. اگر مجھے کوئی پرابلم ہوگی تو میں اپنے بابا سے شیئر کروں گی, نہ یہ اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ کی مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آتی. اور بابا مجھے نہیں پتا, مجھے اپنی طبیعت پہ کنٹرول کرنا ہے کیونکہ مجھے یہ سب کچھ بہت برا لگتا ہے. جب میں آپ کے پاس نہیں تھی آئی تب جب وہ کریپی جگہ پہ جاتے تھے تو نور کرن کی اگر طبیعت خراب ہوتی تھی اس ٹائم پہ میں صرف اللہ تعالیٰ سے نہ کہتی ہوتی تھی, اپنے دل میں اللہ کی سپورٹ پڑھتی ہوتی تھی کیونکہ مجھے نہیں تھا اچھا لگتا کہ میں ایک دم سے اپنا سیلف کنٹرول لوز کر دوں. تو اگر دعا میں بھی میرا سیلف کنٹرول لوز ہوتا ہے, آپ کے سامنے میں جب بیٹھتی ہوں تو اگر آپ میرے ارد گرد ہوتے ہیں تو میں پھر اللہ کی سپورٹ نہیں کرتی کیونکہ مجھے آلریڈی فیل ہو رہا ہوتا ہے میں اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں. لیکن مجھے نہیں اچھا لگتا کہ جب میری طبیعت خراب ہوتی ہے اور پھر میں آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہوں, اور ابھی بھی, اور پھر مجھے نہیں اچھا لگتا. مجھے بابا کو مس کرنا بھی بالکل اچھا نہیں لگتا. مجھے اپنے دل میں بابا فیل کرنے ہیں, اور پتہ نہیں مجھے صرف اپنے دل میں بابا فیل کرنے ہیں. پلیز مجھے نہیں پتا, مجھے اپنے بابا اپنے دل میں فیل کرنا ہے, اور میں بابا کو کبھی بھی انوائے نہیں کروں گی. مجھے نہیں پتا اللہ تعالیٰ کو, مجھے صرف بابا اپنے دل میں فیل کرنا ہے 24/7. اس کے بعد میں بابا کو کبھی بھی نہیں ملوں گی بھی نہیں بابا کو. میں بابا کے قریب بھی نہیں جاؤں گی, میں بابا کو حق بھی نہیں کروں گی. میں بابا کے مجھے بس اپنے دل میں بابا مل گئے. جب مجھے بابا چاہیے ہوتے ہیں ہیومن کیپیسٹی میں تو بابا کمپنسیٹ کرتے ہی ہیں نا, کنسول بھی کرتے ہیں, لیکن مجھے سارا ٹائم بابا چاہیے ہوتا ہے. مجھے اللہ تعالیٰ کی نہیں سمجھ آتی. مجھے I feel so stupid now. مجھے اللہ تعالیٰ کی جو پہلے بیسک باتیں سمجھ آتی تھی مجھے وہ بھی نہیں سمجھ میں آتی. مجھے صرف ایک چھوٹے بچے جتنا اتنا پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور انہوں نے ہمیں بنا, مجھے اس کے علاوہ کچھ نہیں پتا اللہ تعالیٰ کو, اور مجھے نہیں سمجھ میں آتی. اور مجھے اور طبیعت خراب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے نام سے. مجھے بابا سے پیار کرنا ہے کہ مجھے بابا سے پیار بھی نہیں ہوتا, اور بابا فیل کرنا ہے لیکن بابا فیل بھی نہیں ہوتا, کہ مجھے بابا فیل ہو جائے نا. اگر مجھے کسی دن بابا فیل ہو جائے تو میں اس کے بعد سے جس دن فیل ہونا شروع ہوگا اس کے بعد سے میں فزیکلی بابا سے کبھی بھی نہیں ملوں گی, اور میں بابا کو کبھی بھی انوائے نہیں کروں گی. لیکن ابھی مجھے بابا بھی نہیں سمجھ میں آتے. لیکن اور مجھے سب سے غصے لگا یہ لگتا ہے کہ مجھے کسی سے فرق نہیں پڑتا, اور ایون تو مجھے بابا سے پیار بھی نہیں ہے لیکن مجھے بابا سے فرق پڑتا ہے, اور وہ فرق نہ بابا کسی کام کے نہ میرے کسی کام کے, اس سے صرف طبیعت خراب ہوتی ہے. مجھے نہیں پتا, مجھے اپنا بابا اللہ تعالیٰ کو کہے نا پلیز, مجھے میں بابا بس دل میں فیل کرنا ہے 24/7 فیل کرنا. اس کے بعد میں بابا کو فزیکلی کبھی نہیں انوائے کروں گی, ہیومن کیپیسٹی میں کبھی بھی انوائے نہیں کروں گی. اور مجھے پتا نہیں, مجھے نہیں کچھ سمجھ میں آتا. بس مجھے میں بابا چاہیے, لیکن وہ بھی دل میں چاہیے. ہیومن کے پاس چاہیے, مجھے بابا نہیں چاہیے. مجھے دل میں بابا چاہیے, ہمیشہ کے لیے چاہیے. اور مجھے کچھ بھی نہیں سمجھ میں آتا. یہ جو کانورسیشنز نارمل ہو رہی ہوتی ہے نا, جو پہلے مجھے سمجھ آ جاتی تھی, اب مجھے ان سے میری طبیعت خراب ہوتی ہے, جو کہ بہت بیسک نارمل کانورسیشن ہوتی ہیں, جو کہ شاید کسی 2 سال کے بچے کو بھی سمجھ میں آ جائے. اور مجھے نہیں پتا کہ میں آپ کو کیوں تنگ کر رہی ہوں. What do I want from all of this? یہاں آپ سے مطلب میں آپ سے ہر طریقے سے مجھے میری بات مانتے ہیں نا, ہر طریقے سے مجھے کنسول کرتے ہیں, پھر بھی مجھے نہیں پتا, مجھے کچھ بھی نہیں سمجھ میں آتا. اور میں دعا میں بھی ہمیشہ سوچ کے جاتی ہوں میں کنٹرول کروں گی, لیکن مجھ سے نہیں کنٹرول ہوتا. اور میں کوشش کرتی ہوں بابا سے دور بیٹھوں, بٹ بائی دا اینڈ آف اٹ میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے. مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا, دل سے سکون نہیں آ رہا ہوتا. آپ کی باتیں مجھے اسکیری لگ رہی ہوتی ہے, اور مجھے
آپ سے ڈر بھی لگ رہا ہوتا ہے لیکن ہمیں بابا بھی لگ رہے ہوتے ہیں. مجھے نہیں پتا, مجھے کچھ بھی نہیں سمجھ میں آتا. آئی جسٹ وانٹ ٹو اسکیپ آل آف دس. اور یہ میں نے اپنے لیے ہوتی چیزیں کمپلیکیٹ کی, لیکن مجھے نہیں پتا کہ میں نے ان سب سے کیسے نکلنا ہے. ساتھ اس نے لکھا ہوا ہے اینڈ یو آر ایگزیکٹلی لائک ہم. فرسٹ یو ایکٹ لائک آل نائس اینڈ لونگ وین یو وانٹ ٹو میک دیم لو یور اللہ. کہتی ہے آپ بھی اللہ میاں جیسے ہی ہیں. پہلے جب آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے اللہ سے پیار کریں تو آپ بڑے میٹھے میٹھے بن کے ان سب سے پیار کرتے ہیں اور انہیں پیار میں پھنسا لیتے ہیں. اینڈ دین یو پش ایوری ون اوے فرام یو دا مومنٹ دے ایگری ٹو بی فرینڈز ود یور اللہ. اور جو ہے تمہیں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اللہ سے ان کی دوستی ہو گئی ہے تو آپ اپنے آپ سے ان کو دھکیلنا شروع کر دیتے ہیں اور لفٹ بھی نہیں پھر کراتے. اور پھر نو لفٹ ایٹ آل. یو پٹ سو مچ ایفرٹ آن پیپل کہ کسی طرح دعا پر قائم ہو جائیں. اینڈ ونس دے ڈو بابا گودی سے اٹھا کے دور پھینک دیتے ہیں. یہ میرا جرم ہے اس کے کیس میں. اینڈ اللہ میکس یو ڈو آل دس. اللہ بھی آپ کو کچھ نہیں کہتا, پہلے اتنا پیار کر کے بعد میں گودی سے اٹھا کے کہتے ہیں اب تم بڑے ہو گئے ہو. بڑا ہونا یہ نہیں ہوتا کہ اللہ سے دوستی ہو گئی ہے, مجھے بابا چاہیے. میں ان ساروں کا کیا کروں. علی بھائی کے لیے سننا مشکل ہو رہا تھا کیونکہ علی بھائی واصف علی واصف صاحب سوچل فقیر اپنے زمانے کے عصر حاضر کے ان کے بڑے خاص کاکے ہیں اور وہ ان کے بابا ہیں, تو ان کے لیے یہ سننا شاید مشکل بھی ہو رہا تھا لیکن اجازت مانگ رہے تھے. لیکن صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ شفیعنا صلی اللہ